ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی کا پروگرام فرمان الہی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ سورہ آل عمران یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے، اور یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل کی گئی، اسی لیے ہم اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور اس میں 200 آیتیں 20 رکوع ہیں۔ اب اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمران اور ان کے خاندان والے اور اہل و عیال ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عمران اور ان کے خاندان والوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ تقریباً 80 سے زائد آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے فضائل میں بیان کیا ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کا شمار ہوتا ہے، جو حضرت عمران کی زوجہ ہے۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کے نام پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ نہ صرف اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، بلکہ اپنے بندوں کے خاندان والوں سے بھی، اور خاندان والے جس چیز سے بھی نسبت رکھتے ہیں وہ ہر چیز سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کا نام اپنے نیک بندے اور ان کے خاندان والوں کے نام سے رکھا۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے بعد تیسرے نمبر پر آل عمران کو رکھا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جنہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ آل عمران کو ذکر کیا ہے۔ چلیے آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اے نبی، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. برخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے پیدا کر سکتا ہے. اسی لیے تو بتلایا گیا کہ تم اس کی ذات پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اسی نے تو تم سب کو پیدا کیا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سورہ آل عمران کی تلاوت سن رہے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو قیامت کی ہولناکیوں کے وقت یہ دونوں صورتیں اس پر ابر کی طرح، بادل کی طرح سایہ کرتے رہیں گے اور قیامت کے دن وہ اس کی حفاظت کریں گے. تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ پس اے نبی، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہہ دو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو بتلایا گیا کہ تم اس کی ذات پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اسی نے تو تم سب کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سورہ آل عمران کی تلاوت سن رہے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو قیامت کی ہولناکیوں کے وقت یہ دونوں صورتیں اس پر ابر کی طرح، بادل کی طرح سایہ کرتے رہیں گے اور قیامت کے دن وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ الذين يقولون ربنا إن
إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے کہ جو کوئی بندہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب پل صراط کا وقت آ جائے گا، وہاں پر سے گزرنا پڑے گا، تو اس وقت وہ ان آیتوں کی برکت کی وجہ سے اور اس سورے کی فضیلت کی وجہ سے آسانی سے گزرتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی بندہ جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کیا ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور رحمت کے فرشتے دن بھر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب وقت اجازت ہو چکا ہے، کل دوبارہ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ. بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو. ہم جا
के मदीने फिर वापस नहीं आएंगे, हम जाके मदीने फिर वापस नहीं आएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। मिल जाएगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, मिल जाएगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, गिर जाएगी दीवारें सब देखना राहों की, हम रोज़ाए अक़दस पर आंसू जो बहाएंगे, हम रोज़ाए अक़दस पर आंसू जो बहाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। दिल इश्क़ नबी में तुम कुछ और तड़पने दो, दिल इश्क़ नबी में तुम कुछ और तड़पने दो, इस दीद की आतिश को कुछ और भड़कने दो, हम तिश्ना दिली चल कर ज़मज़म से बुझाएंगे, हम तिश्ना दिली चल कर ज़मज़म से बुझाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा, जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा, जब फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा, उम्मत को शहे बतहा कमली में छुपाएंगे, उम्मत को शहे बतहा कमली में छुपाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। लिल्लाह मुहम्मद से रोदाद मेरी कहना, लिल्लाह मुहम्मद से रोदाद मेरी कहना, ये पूछ के आका से ऐ हाजियो तुम माना, इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे, इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे।